السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم ختم نبوت کانفرنس اپر ملک پورہ کے اندر جو انعقاد پذیر ہے اس میں موجود ہے، اور ان کے منتظمین میں سے جو متحرک ساتھی ہے اور حضرت مولانا نور الحق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کہ جس کی سرپرستی اور نگرانی میں یہ سارا انتظام اس وقت تکمیل کی طرف جا رہا ہے اور پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ ان سے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میں شمال ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اس کانفرنس کی کوریج کے لیے تشریف لائے، مولانا سعید اللہ صاحب اور ان کے ساتھ جتنی ٹیم ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری سالانہ 5ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے جو اس ملک پورہ میں ہو رہی ہے۔ باقی الحمدللہ ہمارے ضلعی سطح پر تو الحمدللہ 37ویں سال ہوگی۔ تو یہ الحمدللہ یہ مبارک سلسلے ہمارے حلقے 22 حلقے کام کر رہے ہیں۔ یہ حلقہ سیدنا فاروق اعظم کے زیر انتظام ہمارے جو ملک پورے کی یوسی کا حلقہ ہے اس کے زیر انتظام یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اس کانفرنس سے پہلے کئی 200 مقامات پر درس ختم نبوت ہوئے، اور الحمدللہ تقریباً تاجر کنونشن بھی ہوا، وکلاء کنونشن بھی ہوا، کل صحافی برادریوں سے بھی بات ہوئی، اسی طرح مختلف طبقات کے اندر آواز لگی، اور الحمدللہ آج تقریباً 5000 کرسیاں یہاں نیچے لگی ہیں، 1000-2000 ہمارے اوپر چھت پر لگی ہیں۔ الحمدللہ یہ وسعت کے باوجود یہ جگہ تنگی محسوس کر رہا ہے، بڑی پرجوش طریقے سے لوگ شامل ہیں۔ ابھی کانفرنس کا آغاز ہے، تلاوت ہوئی ہے، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بزرگوں کے بیانات ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی یہ ملک پورے کا عیدگاہ وسعت کے باوجود اپنی تنگی محسوس کرے گا۔ جزاکم اللہ، اللہ جزاک۔ یہ حضرت ایک پیغام دینا مقصود ہوتا ہے ان پروگرامات کے ذریعے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے پیروکار ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنے کے لیے تو علماء جو باہر سے تشریف لا رہے ہیں، مہمان کون تشریف لا رہے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ اس کا یہی مقصد ہوتا ہے ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کا مبارک پیغام ہم امت تک پہنچائیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو مہمانان خصوصی اس وقت ہمارے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، اور جو امیر ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کے، اور اسی طرح ہمارے مرکزی مبلغ ہیں حضرت مولانا راشد مدنی صاحب، اور اسی طرح ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مردان کے امیر حضرت قاری اکرام الحق صاحب، اور اسی طرح ہمارے حضرت مولانا عزیز الرحمان شاہ صاحب جو جہانیہ منڈیاں سے تشریف لائے ہیں۔ اس طرح بہت سے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ ان سب کے خطابات ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ناظم تبلیغ جو ختم نبوت کے ناظم تبلیغ ہے اس حلقے کے، حضرت مولانا عباد اللہ صاحب موجود ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پروگرام کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر کے کامیاب بنانے کے لیے جو کام کیا ہے، کوششیں کی ہے، اس بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت کیا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کا انتہائی دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا یہ حلقہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گزشتہ الحمدللہ کئی سالوں سے اسی پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہے، اور ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ آج آپ حضرات کے علم میں ہے، پوری دنیا کے اندر منظم ہے اور میدان عمل کے اندر ہے، پوری مرزائیت اور اس فتنے کے سرکوبی کے لیے میدان عمل میں ہے۔ الحمدللہ ہر سال پورے ملک کے اندر شہر اور جگہ جگہ ضلع یہ کانفرنسیں منعقد ہوتی ہے۔ تو اسی کانفرنس کو الحمدللہ ہمارے اس حلقہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر انتظام، ہمارے اکابر کے زیر انتظام ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے اکابر علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا کفر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غلامان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور زندہ ہے اور میدان عمل میں ہے، اور اس فتنے کے خاتمے تک، بلکہ فتنہ ختم بھی ہو جائے تو قیامت کے دن تک ہم نے اس کام کو چھوڑنا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تحفظ کے لیے ہم ہر وقت میدان عمل میں ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک بات اور پوچھ دوں آپ سے، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ گردش کر رہی ہے کہ جاوید احمد غامدی جو ہے اس نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ میل جول رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، حضرت اس طرح ہے نا کہ ہر زمانے کے اندر جب بھی فتنہ اٹھا ہے
تو اس فتنے کے پیچھے جو ان کے یعنی پشپنائی کرنے والے لوگ ہیں یہ ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر وقت وہ یہ فتوے جاری کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند اور اکابرین کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ مرزائی اور قادیانی جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جب دائرہ اسلام سے خارج ہے تو ان کے پیچھے آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو یہ جائز نہیں۔ ہمارے ساتھ حلقے کے مبلغ حضرت مولانا محمد طیب صاحب موجود ہے، اس پروگرام میں یہ تشریف لائے ہیں ختم نبوت کے، اس کے لیے تو پہلے سے یہ تگودو کوششیں کر رہے تھے اور آج یہ پروگرام جاری ہے تو اس میں یہ شریک ہے، تو اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں یہ کیا فرمائیں گے اور اس کے لیے کیا کوششیں کی ہے اور آئندہ کا کیا پروگرام ہے حضرت؟ الحمدللہ 4-5 سال سے لگاتار یہ جو ہمارا حلقہ ہے اس کے علماء نوجوان جو ختم نبوت کے ساتھ ماشاءاللہ ٹائم دے رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، بڑی محنت کی انہوں نے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی کانفرنس عیدگاہ کے اندر بھی، اور اسی حلقے کی محنت کی وجہ سے ہماری جو مرکزی جو کانفرنس جو مرکزی جامع مسجد کے اندر ہوا کرتی تھی 35 سال سے، اللہ نے اس کے اندر بھی برکت دی، اب وہ بھی ہم کھلے میدان کے اندر کرتے ہیں۔ تو میں ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان علماء کرام ہیں، اگر ہم نے اسی طریقے سے محنت جاری رکھی تو انشاءاللہ آنے والے سالوں کے اندر ہر گھر کے سارے جوان انشاءاللہ ختم نبوت کے کاز کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ تو یہ صرف ختم نبوت کے کاز کے لیے تیار رہیں گے، کوئی بھی فتنہ ہو اس کے لیے؟ دین کے اعتبار سے دین کے اوپر جہاں سے بھی جلغار ہوگی دین کے خلاف انشاءاللہ اس کے اوپر انشاءاللہ جب ہر میدان کے اندر تیار رہیں گے، کمپرومائز نہیں ہوگا سر؟ کسی صورت میں انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو پروگرام ہے اس کے لیے کتنے عرصے سے کوششیں کرتے رہے آپ لوگ، اور یہ جو اتنے اخراجات ہیں یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ یہ تو دینی کام جتنے بھی ہیں وہ اہل ثروت کے تعاون کے ساتھ ہوتے ہیں، مستقل تو کوئی ذرائع ایسے نہیں ہوتے، اور سب سے زیادہ جو تعاون ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جو تاجر برادری ہے اور دیگر یہ پورا حلقہ، اور ہر مسجد تقریباً 32 مساجد ہیں اس کے اندر، ہر مسجد والے جو ہیں اس کے اندر پورا تعاون کر کے تو 10 سے 13 لاکھ کے درمیان اس کا تقریباً خرچہ بنتا ہے، اللہ کرتا ہے یہیں سے پورا ہوتا ہے۔ نبوت کے عقیدے کے حوالے سے کوئی آیات اگر آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیں۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم۔ اسلام اللہ۔ اچھا، ختم نبوت کا یہ پروگرام ہے تو اس بارے میں کوئی یاد آپ کے ذہن میں ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے؟ اگر نہیں ہے تو کوئی حدیث ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد یاسر ہے۔ اس پروگرام میں آپ آئے ہیں اور یہ خدمت کر رہے ہیں، پھول آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے کوئی آیات قرآنی آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیں۔ جی الحمدللہ، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کارکن موجود ہے، کیا نام ہے؟ میرا نام تسبیح اللہ۔ بسم اللہ۔ اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ آج یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کے حوالے سے کیا فرمایا؟ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ بات ہمارے لیے بس یہ آخری بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔